بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرا نام ڈاکٹر عمیر ہے، میں ایک ڈاکٹر آف فارماسسٹ ہوں۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے اپینڈائٹس۔ اپینڈکس کیا ہے، یہ کیوں ہوتی ہے، یہ ہمارے باڈی کے کس حصے پہ اس کا کمپلیکیشنز کرتی ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے یہ اپینڈکس ہے کیا۔ بیسیکلی یہ ہمارے جو ڈائجسٹیو سسٹم ہے اس میں جو چھوٹی آنت جو ہے جہاں سے ہماری بڑی آنت کے ساتھ بائنڈ کرتی ہے، وہاں پہ ایک فنگر نما ایک پاؤچ، ایک سیک ہماری یہ بیلی کی رائٹ سائڈ پہ لوور ایبڈومن پہ یہ اس کا ایک فنگر نما سیک ہوتی ہے۔ وہ اسمال اسٹائن اور لارج اسٹائن جہاں پہ جڑتی ہے آپس میں، وہاں سے پھر لارج اسٹائن آگے موو کرتی ہے، اس جگہ پہ یہ سیک ایک بنتا ہے، ایک چھوٹی جھلی نما، اس کو یہ اپینڈکس کہا جاتا ہے۔ ہماری اس میں ریسرچرز کے مطابق اس کی بیسیکلی بہت ساری یہ چیزیں ہیں کہ اس میں گڈ بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو ہمارے ہاضمے کے نظام کو بہتر کرنے میں کافی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہ اپینڈکس جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے، کوئی انفیکشن کی وجہ سے یا اس میں کوئی بلوکیج ہوتی ہے، اس میں سویلنگ ہونے کے چانسز ہیں، وہ سویل ہو جاتی ہے اور وہاں پہ وہ اپنی انفلیمیشن پیدا کر کے اپنی سمپٹمز ظاہر کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اس کے سمپٹمز کیا ہوتے ہیں۔ اب سمپٹمز اس میں ہوتے ہیں کہ پہلے ہمارے پیٹ میں، پورے پیٹ میں درد ہوتا ہے، پورے جو پیٹ میں درد ہو، پھر وہ آہستہ آہستہ جو درد ہے بیلی میں سے وہ ہماری رائٹ سائڈ کو جو ہے لوور ایبڈومن پہ وہاں پہ جانا شروع ہو جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ شدت پین اختیار کر جاتا ہے۔ اس سے جو پین کے ساتھ ہمیں متلی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، ہمیں متلی کافی حد تک اس فیل ہوتی ہے، ہمیں کمر کی درد ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہمیں جو ہے بھوک اس کو جو ہے لگنا بہت کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے یہ کمپلیکیشنز بہت زیادہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اب اس کو ہم کس طرح بہتر کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم نے اپنی ڈائٹ کو مینٹین کرنا ہے۔ اپنی ڈائٹ میں ہم نے فاسٹ اور فیٹی چیزیں وہ کم سے کم استعمال کرنی ہیں، جس سے ہماری یہ کمپلیکیشن ہونے کے چانسز بہت کم ہو جائیں۔ لیکوڈ کا زیادہ استعمال کرنا ہے اور باؤل موومنٹ کو ہم نے بہتر رکھنا ہے، جس سے ہماری یہ کمپلیکیشن کے چانسز زیادہ ہو۔ یہ تو ہے ڈائٹ۔ اگر خدا نہ خواستہ ہماری یہ کمپلیکیشن ہو گئی ہے، وہاں پہ انفیکشن ہو گئی ہے، تو فوراً اپنے ڈاکٹر کو چیک کروانا ہے، وہ اس کا آئیڈینٹیفیکیشن کرے آیا کہ واقعی ہی یہ اپینڈکس کی پین ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگوں کو اس کا نہیں پتہ چلتا ہے، وہ پیٹ میں درد ہے، وہاں روٹین میں کہتے ہیں کہ ہم نارمل کو گولی کھا لیں، جس کی وجہ سے جو یہ انفیکشن یا جو ہے وہ اس کو توجہ نہیں دیتے، جس سے اس کے پھٹنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ پھٹ جاتی ہے تو ہماری پوری باڈی میں اس کے زہر پھیلنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے تو ڈائگنوز کریں، اس کا الٹرا ساؤنڈ کروانا پڑتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ اس کا ڈاکٹر کو فزیکلی پریشر دے کے چیک کرتا ہے کہ وہاں پہ پین واقعی ہے کہ نہیں۔ اگر تو اس کو آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے کہ یہ ہماری اپینڈائٹس ہے، اس کی فوراً ٹریٹمنٹ کی طرف جانا چاہیے۔ اب ٹریٹمنٹ میں اس کی میڈیکیشن بہت کم ہے، اس کا موسٹلی جو اتھینٹک ہے وہ آپریشن ہوتا ہے۔ اب جو آپریشن ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ آپریشن ایک اوپن واؤنڈز ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے لیپروسکوپک آپریشن۔ لیپروسکوپک میں کیا کرتے ہیں کہ ہمارے اس کے ہولز 2 سے 3 بناتے ہیں، جس سے ہمارے کیمرے کے ذریعے ہمارا جو ہے اس کا آپریشن کیا جاتا ہے۔ اس کا فائدہ ہی اوپن کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ایک تو اس میں زخم نہیں ہوتا اور دوسرا اس میں جو ہیلنگ پروسیس ہے وہ چند دنوں میں بندہ وہ ہیل اپ ہو کے اپنی نارمل روٹینز کی ورکنگ کر سکتا ہے، اور اس میں پراپر زیادہ میڈیسن بھی استعمال نہیں کرنی پڑتی۔ کوشش کریں اگر کوئی خدا نہ خواستہ آپ کو یہ ایسا مسئلہ بنے، فوراً اس کو آئیڈینٹیفائی کروائیں اور اس کی فوراً ٹریٹمنٹ کریں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو مجھے اچھی لگی ہوگی۔ اگر کوئی ویڈیو کے متعلق آپ کوئی ریویو دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں مینشن کریں۔ آنے والی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔